آہستہ آہستہ فائٹس جو ہے نا پاکستان میں ریگولیٹ ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد ٹیم بنتی گئی, آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے, جتنے مسئلے مسائل تھے آبویسلی وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہے. سپورٹ کسی کی نہیں تھی, ہم نے سیکھنا ہے, اور آج مار کھائی, کل مار کھائی, پھر اگلے دن دوبارہ آ گئے, پھر مار کھائی, دوبارہ آتے. ہمیں وہی اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں, کیپ گوئنگ. تو اس طرح کی اسپرٹ جب ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیتے کوئی ٹیلنٹڈ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیلنٹ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کہاوت ہے کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ when talent doesn't work hard. تو ٹیلنٹ سے ہمیں بالکل سروکار نہیں ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کون محنت کرے گا, اور ٹیلنٹڈ ہوں تو آبویسلی پھر وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. ہم سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو, ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے ڈر کا ذریعہ مت بنو, ٹرائی ٹو پروٹیکٹ ادرس. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کیا کوئی خاتون چل رہے ہیں تو ان کو یہ فیل نہ ہو, آپ ان کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, اور کیونکہ ہم آپ کے لیے جو گیسٹ لے کے آئے, آج ہمارے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے نہ صرف گلگت بلتستان لیول پہ بلکہ پورے پاکستان کو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کیا ہے. اگر میں ان کو اب سلیبریٹی نہ کہوں تو یہ ایک ناانصافی ہوگی. میرے لیے وہ ایک سلیبریٹی ہیں, یقیناً میرے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے وہ. اور انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. میں خود ان کا انٹروڈکشن نہیں کروں گی, وہ خود جو ہے اپنا انٹروڈکشن کریں گے, اور یقیناً آپ مجھ سے ملیں گے تو آپ کو پھر انٹروڈکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ ان کو سب جانتے ہیں. وہ پورے پاکستان لیول پر ریکگنائزڈ ہیں, اور بہت ہی میں شکر گزار ہوں آج کے ہمارے گیسٹ کے کہ انہوں نے اپنے بہت ہی بیزی شیڈول سے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ان کے سٹوری جو ہے وہ یقیناً بہت, جسے میں ہمیشہ میں پروگرام کرتی رہی ہوں اپنے سکسیس کے لیے. جس طرح انہوں نے محنت کی, بہت محنت کی, اور اپنے ساتھ وہ ایک کارواں کو لے کے چل پڑے. اور آج ہمارے اس خوبصورت کہانی میں ہم ملتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ علومی کریم شاہین سے. السلام علیکم علومی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, آپ کو بہت بہت شکریہ. اور آپ کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے, اور کہاں سے آپ نے پڑھا ہے, آپ کا بیسک کہاں سے آپ نے, یہ سارے ہمارے ناظرین بےتاب ہے سننے کے لیے. بیسیکلی میرے والد صاحب جو ہیں وہ شمشال سے ان کا تعلق ہے. اچھا. تو میں ہوں بائی بلڈ شمشالی ہوں, لیکن پیدا میں جو ہے پیدا پلا بڑا گلگت میں ہوا. سب سے جو میری ابتدائی تعلیم جو ہے بیسیکلی 8th اسٹینڈرڈ تک وہ میری گلگت میں ہوئی. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا, کیونکہ میرے جو بڑے بھائی تھے کوچ احتشام وہ آلریڈی اسلام آباد میں تھے, کیریٹ کالج میں تھے. تو امی نے مناسب سمجھا کہ ہم دونوں کو ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور پھر ہم دونوں سیم اسکول میں, پھر وہاں سے جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کیا. ٹریننگ میں گلگت میں بھی مارشل آرٹس کا بہت زیادہ شوقین تھا. اچھا. تائیکوانڈو, ووشو, ان چیزوں کی میں ٹریننگ کرتا تھا, ٹریڈیشنل مارشل آرٹس کی. لیکن اسلام آباد میں جب ہم ہاسٹل میں تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے ہم لوگ تھوڑی بہت ٹریننگ وہاں پہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب ہاسٹل سے ہم ایک دفعہ نکلے, ڈے اسکالرز بنے, تو اس ٹائم پہ جو ہے نا کراچی کمپنی جو ہے G9 اسلام آباد میں, وہاں پہ ایک تائیکوانڈو کیمپ لگتا تھا. تو وہاں سے ہم نے جو ہے ایک فارمل ٹریننگ کا آغاز کیا تھا. 2005 میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے ایک پاکستان نیشنل ٹیم کے اندر جو ہے ایک کیمپ آرگنائز کیا تھا G9 میں. تو وہاں سے ہم نے ٹریننگ شروع کی, پھر آہستہ آہستہ جو ہے تھنگس کیپٹ آن ورکنگ. بہت خوب علومی. ہمیں تھوڑا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا. لائک آپ کسی کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوئے, اور اس فیلڈ میں آپ اور آپ کے بھائی دونوں اس میں بہت ماشاءاللہ سے آگے جا چکے ہیں. اور پاکستان میں اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, بلکہ سب کو پتہ ہے کہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے جو اسپورٹس ہیں ان کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ملتا, یا پھر جس طرح سے کرکٹ کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے باقی اسپورٹس کو میں سمجھوں گی اگنور کیا جاتا ہے. تو آپ کا پھر اس فیلڈ میں کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور یہ سارا یہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوا؟ بیسیکلی ہمارے ساتھ ہم 2 اینٹیز میں, اور کوچ احتشام بھی نہیں, ہمارے ساتھ کوچ سلطان بھی ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی طرف پش بھی کیا. کوچ احتشام جو ہے وہ بچپن سے ہی کافی ان کا کریز تھا مارشل آرٹس کے اوپر. تو اسکول
جب میں اے لیولز میں تھا تو اس ٹائم جو ہے مجھے دونوں کوچز نے بولا کہ یار ہم جو ہے نا ایک نیا اسپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف کھڑے ہو کے لڑنا یا زمین پہ جو ہے نا صرف رسل کرنا نہیں ہوگا, اس میں ایک فری اسٹائل فائٹنگ ٹائپ کی چیز ہم لوگ جو ہے نا بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ایک کراس ٹریننگ شروع کی جو ہمیں مارشل آرٹس آتے تھے, تھوڑی بہت ریسلنگ, تھوڑی بہت باکسنگ اور گریپلنگ اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ جو ہے نا ہمیں آتی تھیں. تو کراس ٹریننگ ہم نے شروع کی. تو کوچ احتشام کے ایک دوست تھے, انہوں نے ان کو ایک DVD دی کہ جو چیز تم لوگ ٹریننگ کر رہے ہو, جس چیز کو تم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اس کا آلریڈی جو ہے نا دنیا میں ایک نام ہے, اٹس کالڈ مکس مارشل آرٹس, اور اس کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. میرے جو موٹیویشن, میری انسپریشن جو ہے وہ میں اپنے گھر سے ہی لیتا ہوں. مجھے زیادہ باہر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اینڈ پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی آپ کی موٹیویشن, آپ کی گروتھ, آپ کی پروگرس کے لیے جو ہے نا ایک تو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, دوسرا آپ کی فیملی ہوتی ہے. میرے ساتھ الحمدللہ جو ہے میرے پیرنٹس نے مجھے ہر ایک چیز میں پش کیا, دے سپورٹڈ می ان ایوری تھنگ. اس کے بعد جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو obviously پیرنٹس کو تو اس ٹائم پہ نہیں پسند آیا, اپنے بچے کے فیوچر کے لیے بہت ایگزیکٹلی. تو وہ کنسرن تھے, ان کو کافی ڈر لگا کہ یہ مطلب کس طرح کے اسپورٹ ہے جو یہ پریکٹس کریں. تو اس میں جو ہے نا پھر کوچ احتشام, کوچ سلطان, دونوں نے مجھے بہت پش کیا. میں ان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا, ٹیم فائٹ فوٹوز کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہیں سے ہم نے ٹیم فائٹ فوٹوز کی بنیاد رکھی. تو ہمیں یہ بالکل ایشو نہیں تھا کہ یار کرکٹ کو بہت جو ہے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, کیونکہ ہم لوگ خود بھی کچھ ٹائم تک جو ہے نا میں گلگت میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا. جب میں اسلام آباد گیا وہاں پہ بھی جو ہے میں نے ایک انڈر 19 کے لیے کلب جوائن کیا, تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی. لیکن پھر مجھے وہ مزہ نہیں آیا جب زندگی میں پہلی دفعہ مجھے منہ پہ لات پڑی اور جو ہے نا مجھے چکر آئے. تو اس ٹائم میں نے سوچ لیا تھا کہ بس جو کروں گا میں زندگی میں اسی سے ریلیٹڈ کروں گا. تو آفٹر ورڈز جب بیچلرس کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ فائٹس جو ہے نا پاکستان میں ریگولیٹ ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد ٹیم بنتی گئی, ایسا ایسا لوگ آتے گئے. جتنے مسئلے مسائل تھے آبویسلی وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہے. سپورٹ کسی کی نہیں تھی. لوگ جو ہے نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. ابھی جب آف دا ریکارڈ جب آپ سے بات کرتی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا ایگزیکٹلی کہ گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کو ہر ایک چیز میں نہیں ہوگی, اور اسپیشلی اس ٹائم میں جب گورنمنٹ خود کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ ہمیں کیا سپورٹ کرے گی, ایتھلیٹس کو کیا سپورٹ کرے گی. کسی پرائیویٹ کمپنی نے اگر آپ کو اسپانسر کر لیا, کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے آپ کو اسپانسر کر لیا, کسی برانڈ نے آپ کو اسپانسر کر لیا تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز یہ آپ کی جرنی ہے, محدود وقت کے لیے ہوگا. ایگزیکٹلی وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا سپورٹ کریں گے فار دا ٹائم بینگ. اس کے بعد جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. بالکل. پھر اس سفر میں چونکہ مشکلات بھی آپ کو پیش آئی ہوں گی, لیکن ماشاء اللہ سے جب علومی کریم مجھے یاد ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ان کا, کیونکہ ہمارے اندر ایک پاکستانی قوم کے اندر جو جوش اور جذبے کا وہ ہوتا ہے کہ بس انڈیا کو ہرا دیا تو آپ جو ہے بس آسمانوں پہ پہنچ گئے. تو اس کے بارے میں آپ ناظرین کو خود بتا دیں کہ یہ فائٹ کیسے ہوا اور آپ گئے. جی میں بیسیکلی 2015 میں تھائی لینڈ گیا تھا. تو وہاں پہ مجھے ایک بہت اچھی ٹیم ملی جنہوں نے مجھے جو ہے نا پش کیا, پروموٹ کیا. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ 2016 میں جو ہے آپ کو فلپینز میں ایک فائٹ جو ہے نا ہم دلوا دیتے ہیں. تو جب میں نے وہ فائٹ لڑی تو پتہ چلا وہ ایک ٹائٹل بیلٹ کے لیے, چیمپئن شپ بیلٹ کے لیے تھی, جس کو جیت کے میں پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل چیمپئن بن گیا. کہ پاکستان کسی پاکستانی نے کوئی انٹرنیشنل چیمپئن شپ بیلٹ جیتی ہے وہ فرسٹ ٹائم ہوا. جب وہ ہوا تو پتہ چلا کہ اسی ٹائم پہ جو ہے کوئی اس سے بھی ایک بڑا ایونٹ تھا جس کے آرگنائزر اور CEO جو ہے نا وہ شو دیکھ رہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے شو میں لڑو, وی ول گیو یو مور منی, لیکن اس میں یہ ہے, اس میں کیا چاہیے کہ آپ انڈیا سے لڑو گے تو آپ کو ویورشپ بھی اچھی ملے گی. تو اس ٹائم پہ مجھے ذرا بات کی سمجھ نہیں آئی. آبویسلی آئی واز ہیپی ہائپر کہ میں ابھی بیلٹ جیت کے پاکستان واپس جاؤں گا. وربلی میں نے ایگری کر دیا, واپس آیا, میں نے کوچز کو بتایا, کوچز نے کہا ٹھیک ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پھر جب وہ فائٹ کنفرم ہوئی, فائٹ لاک ہو گئی, تو پھر آئی فلو ٹو فلپینز. وہیں پہ ٹریننگ کی, وہیں پہ جو ہے نا آخری 3 ہفتے جو ہے اسی کے ٹریننگ کی, کیونکہ اس ٹائم پہ پھر یونیورسٹی کی چھٹیاں اس ٹائم پہ تھیں. تو ایگزامز دے کے تب تک ویسے ٹریننگ چل رہی تھی. ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی آپ کنٹینیو کر رہے تھے. بالکل. میں نے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز کیا ہوا ہے. جی. تو میرے میڈز چل رہے تھے, تو میں نے میڈز دیے, اس کے بعد دوبارہ ٹریننگ کی, پھر فائنلز دیے سیمسٹر کے, اور وہاں سے نکل کے جو ہے پھر میں فلپینز گیا. لاسٹ 3 ویکس کی میں نے ٹریننگ کی, اس کے بعد فائٹ ہوئی, الحمدللہ فائٹ جیت گیا. آبویسلی فائٹ کا جب پوسٹر ریلیز ہوا تو
یہی آپ والی بات آ رہی تھی کہ انڈیا ورسز پاکستان ہے, ہر کوئی بہت ایکسائٹیڈ تھا, لیکن آفٹر ورڈز الحمدللہ جب فتح نصیب ہوئی تو واپس جب آیا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئے, میڈیا والے جو ہے نا آئے ریسیو کرنے کے لیے. آبویسلی جب آپ اتنی بڑی کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو ہر کسی نے جو ہے نا آپ کو سر پہ بٹھانا ہوتا ہے, لیکن پہلے اتنا وہ نہیں کرتے کہ یار یہ آگے جائیں گے کریں گے, لیکن بہت زبردست آپ کی جرنی ہے. اور خیر کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہیں, ہمیں اپنے ان کھلاڑیوں کو یا پھر ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں ہمیں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک دفعہ جیتو گے اگلے دفعہ آپ ہارو گے بھی, تو پھر جب ہارتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں. لیکن آپ چونکہ ابھی بھی آپ نے کہا اور سب جانتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو سپورٹ کیا, سب نے, آپ نے ایک گروپ ورک کیا, بھائی سے ہٹ کے دوستوں کی طرح بھی آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا, اور اس کارواں میں آپ نے بہت سارے اور جو اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ تھے ان کو بھی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو لے کے گئے. انیتا کریم ہماری بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں ہنزا کی, ان کو بھی آپ لوگوں نے ٹرین کیا اور ہنزا پہ اس انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریپرزینٹ کیا. تو اس طرح کے اور کتنے تقریباً آپ کے جتنے بھی آپ کے ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے؟ انٹرنیشنلی ٹیم فائٹ فورٹریس پاکستان کی واحد ٹیم ہے جس کے میرے خیال میں درجن سے زیادہ جو ہے نا فائٹرز ہیں جو انٹرنیشنل ریپرزینٹ کر چکے ہیں. گلگت بلتستان کے میں ہوں, انیتا کریم ہے جو کہ میری چھوٹی بہن ہی سمجھ لیں اس کو, کیونکہ ہے میری کزن ہی, وہ تو میری چھوٹی بہن ہی ہو گئی. اس کے علاوہ عثمان وزیر ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنی باکسنگ کی جرنی اسٹارٹ کی تھی, تو وہیں پہ انہوں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی. اس کے بعد جو کوچ احمد علی پاکستان کے ایک بہت بڑا باکسنگ کا اثاثہ ہیں, بالکل وہ جو ہے نا اس کو ٹریننگ کرانا کوچ احمد علی نے شروع کیا. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ, بیکاز ہم ایک مکس مارشل آرٹس کے جم ہیں, ہم باکسنگ کے جم نہیں تھے, لیکن پھر بھی ہم لوگ جتنا ہمارے باکسنگ کی نالج تھی ہم نے وہ عثمان میں امپارٹ کی. آج بھی جو ہے نا ایون کہ جب بھی عثمان کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ٹیکنیکل نالج چاہیے تو ہی کمز اینڈ وزٹس اس, تو عثمان وزیر ہے. اس کے علاوہ ایک بہت انڈر ریٹڈ نام ہے جو کہ لوگ میرے خیال میں پاکستانی مکس مارشل آرٹس میں, پورے پاکستانی مکس مارشل آرٹس میں سب سے زیادہ اچیومنٹ جو اوور اچیو جو ایک بندہ ہے جو ہے حیدر فرمان. وہ بھی ہنزا کا, وہ مس گار سے اس کا تعلق ہے. اس کو لوگ میرے خیال سے اتنے لوگ نہیں شاید جانتے کیونکہ آبویسلی میڈیا کوریج اتنی نہیں ملی, لیکن وہ ہے جو کہ میرا پرسنلی میرا فیوریٹ فائٹر ہے پوری دنیا میں. ہم اس کو جائنٹ بولتے ہیں, اچھا سائز کا چھوٹا ہے لیکن ہم اس کو جائنٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کا دل بہت بڑا ہے فائٹ میں. تو وہ ہے جس نے پاکستان کو ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ, انڈیا کو اس نے بھی ہرایا. ہمارے پاس پٹھان اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس پنجاب سے اسٹوڈنٹس ہیں, پاکستان کے ہر کونے سے ٹیم فائٹ فورٹریس میں ہمارے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹس تھے, اسٹوڈنٹس ہیں اور آتے رہیں گے. اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ کوئی گلگت بلتستان کے, ایگزیکٹلی ہم جس طرح سے سپورٹ کر سکے ہم ٹریننگ دیں گے. ایگزیکٹلی جو ٹیلنٹ سے بھی زیادہ جو اگر اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے, اور آج مار کھائی, کل مار کھائی, پھر اگلے دن دوبارہ آ گئے, پھر مار کھائی دوبارہ آتے, ہمیں وہی اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں, کیپ گوئنگ. تو اس طرح کی اسپرٹ جب ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیتے کوئی ٹیلنٹڈ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیلنٹ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کہاوت ہے کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ when talent doesn't work hard. تو ٹیلنٹ سے ہمیں بالکل سروکار نہیں ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کون محنت کرے گا, اور ٹیلنٹڈ ہوں تو آبویسلی پھر وہ تو سونے پہ سہاگا ہے, اٹس آئسنگ آن دا کیک. ابھی کچھ دیر پہلے علومی ہم بات کر رہے تھے کہ سیلف ڈیفینس کے حوالے سے کہ اس ٹائم میں کتنا زیادہ بھی نیڈ ہے, خاص کر کے لڑکیوں کی بہت زیادہ نیڈ ہے کہ وہ اپنے خود کو پروٹیکٹ وہ خود کر سکیں. تو اس میں آپ کے پاس فیمیل ٹیم بھی آتی ہیں یا پھر آتی ہیں لڑکیاں ٹرین کرنے کے لیے, اور کیا میسج دیں گے آپ لڑکیوں کو خاص کر کے؟ میرا پرسنل تھوڑا سا نظریہ تھوڑا ریجڈ سا ہے, کیونککہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پاکستانی عوام کو جب تک ڈنڈے کے زور پہ کوئی بات نہ کریں تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ گلگت بلتستان میں, کیونکہ میرے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ گلی محلے میں آپ چل رہے ہیں, سڑک پہ کسی لڑکی کو کوئی چھیڑتا ہوا نظر آئے, کچھ آواز بولتا ہوا نظر آئے, تو پوری جو ہے نا جتنے بھی ارد گرد بیٹھے ہیں سب مل کے اس کی پٹائی کرتے. تو ایک ڈر سا رہتا تھا کہ یار خاتون سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ریسنٹلی ایک کیس ہوا تھا کہ کسی خاتون کو جو ہے نا کسی لڑکیوں کو, دو میرے خیال سے 16-17 سال کے لڑکوں نے بولا کہ ہم آپ کو گھر سے اٹھا لیں گے, اس طرح کوئی بات کی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم بولتے تو بہت ہیں کہ گلگت بلتستان کا اور ہنزا کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, لیکن لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کا کیا فائدہ جب ہماری یوتھ یا ہمارے عوام جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. سو
یہ چیزیں صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے بھی ایک مطلب ان کو پیرنٹس کو بھی ایک چیز جو ہے نا ان کے دماغ میں امپارٹ کرنی چاہیے کہ اگر ایک خاتون اکیلی جا رہی ہو تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ جو میرے پیچھے لڑکا آ رہا ہے وہ مجھے چیز کرا ہے یا مجھے اس سے خطرہ ہے. اس کو یہ کم سے کم یہ فیل ہو کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو سم ون ایٹ مائی بیک. مضبوط ہوں کہ میں خود, وہ تو خیر بات کی بات ہے, وہ اپنی مضبوطی تو خیر وہ بات کی بات ہے, لیکن ہم سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو, ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے ڈر کا ذریعہ مت بنو. ٹرائی ٹو پروٹیکٹ ادرس. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کیا کوئی خاتون چل رہے ہیں تو ان کو یہ فیل نہ ہو, آپ ان کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ یار میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو مجھے اس سے ڈر لگنا چاہیے. رادر شی شوڈ فیل سیف کہ اوکے آئی ہیو سم ون, جو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو کوئی تو ہے جو ہے نا میرے ساتھ چل رہا ہے. اور پھر آبویسلی پھر جب اس طرح کے معاشرے کی جب ہم بات کریں تو پھر پاکستان میں خواتین کو سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم سیلف ڈیفینس کی بات کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو جو ہے نا اپنے اسپورٹ کا منجن بیچ رہے ہیں. آپ بے شک ہم سے نہ سیکھیں, آپ کسی سے بھی سیکھیں, آپ ہمارے اسپورٹ سے بے شک سیلف ڈیفینس نہ سیکھیں. اگر عوام کو اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ فائٹ فورٹرس والے جو ہے نا اپنا بزنس سیل کر رہے ہیں تو آپ خود ان کو پروٹیکٹ کریں, آپ آ جائیں, آپ والنٹیئر کریں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ اس طرح کے کوئی سوچیں کہ مجھے بھی لڑنا آنا چاہیے کہ میں خود کو پروٹیکٹ. وہ تو خیر ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جو کہ دنیا میں میرے خیال سے کسی بھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آبویسلی. لیکن ہمارے لیے جو ہے نا جہاں تک میری سمجھ میں بات آتی ہے, شاید دیکھنے والے اگری کریں نہ کریں, لیکن ایک خواتین کو اتنا ضرور آنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک اسپیسیفک سرٹن سچویشن آتی ہے تو اس کو میں کس طرح سے ہینڈل کروں, کیونکہ خواتین کا ایک جو سائیکولوجیکل سائڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے یا تھوڑا امپلسو ہوتا ہے, کہ ان کو ایک جلدی سے ایک ریئیکشن دینا پڑتا ہے, یا ڈر ان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے, یا جلدی سے ڈر جائیں گی, یا تو ان کی چیخ نکل جائے گی, یا رونا شروع ہو جائیں گی. تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اور پھر اس سچویشن میں وٹ ڈو دے ہیو ٹو ڈو. کافی ساری چیزیں ہیں جو بہت سے لوگ سکھاتے ہیں, ہم بھی سکھاتے ہیں فائٹ فورٹرس میں, کہ آپ اپنے آئی ایم سیئنگ اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ خواتین کا بیگ ان کا سب سے بڑا ویپن ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے آپ کے بیگ میں آپ کے پنز ہوتے ہیں, آپ کی چابیاں ہوتی ہیں, آپ کے پین ہوتے ہیں, یو کین یوز اٹ ایز اے ویپن اینڈ اف یو وانٹ. تو پھر اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, اس میں آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. کچھ اب جب ہم سیلف ڈیفینس خواتین کو سکھاتے ہیں تو وہ کہتی ہے اگر ہم اس کو ایسے ماریں گے تو اس کو تو خون نکلے گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ ہم. اگر ایک بندہ آپ کو ہراس کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کیا ہراس ہونا آپ کو بہتر لگے گا, یا آپ اس کے بدلے میں آپ کچھ اور جو ہے نا کچھ آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ اس کو جواب دیں اس بات کا, تو وہ پھر اس ٹائم آپ دیٹس یور چوائس. وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے, obviously وہ آپ کا چوائس ہے, کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بہت خوب. میں بھی ضرور کہوں گی تمام لڑکیوں کو کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی بہت لازمی ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو اس طرح کے ٹریننگز آپ لوگ ضرور لے لیں, اور خاص کر کے آج کے دور میں اور آج کی سوسائٹی میں. اس کے علاوہ اس فیلڈ میں اگر کوئی آنا چاہے, کوئی انٹرسٹڈ ہیں, تو ان کو کس طرح آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگین پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کو کمانا بھی ہے, اپنا پیٹ پالنا ہے, گھر والوں کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہوتی ہے, یا اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں یا سیلف سفیشینٹ ہیں تو آپ نے اپنی فی, اپنی یونیورسٹی کی فی, اپنا ٹرانسپورٹ, ہر ایک چیز مینیج کرنا ہوتا ہے. اس میں آبویسلی پھر پرائرٹیز کے اوپر بات آ جاتی ہے, رائٹ. آپ چاہتے ہیں آپ پروفیشنلی فائٹر بنیں تو یہ ایک جیسے کہیں گے ایک بہت مہنگا اسپورٹ ہے. مہنگا اسپورٹ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یو ہیو اونلی ون باڈی, ایگزیکٹلی, لٹرلی آپ جان کی بازی لگانے تو آپ نے اس جان کی حفاظت بھی کرنی ہے. آپ صرف ٹریننگ میں صبح شام دن رات ٹریننگ کروں, بھاگوں, مار کھاؤں, لیکن اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ کی ڈائٹ, آپ کی نیوٹریشن پوری نہ ہو, آپ کی ریکوری نہ ہو, تو اگلے دن جو ہے نا آپ بستر میں پڑے رہیں گے, یو کین ناٹ ٹرین. اس کے لیے پھر آبویسلی یو ہیو, آپ کو جو ہے نا ایک یو ہیو ٹو ہیو اے جاب جس سے آپ خود کو سسٹین کر سکیں. ساتھ میں جو ہے نا پھر اس جاب کے لیے بلکہ تھوڑا اور پیچھے سے دیکھیں تو جو ہے نا ایک تو پہلے آپ جاب ہونی چاہیے, جاب کے لیے پھر آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے. سو آبویسلی ہم نے بھی اپنی ایجوکیشن پوری کی, دونوں جو میرے کوچز ہیں انہوں نے بھی اپنے ایم ایس کی ڈگریز جو ہے نا لی ہیں. میں نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا. اس کے بعد جب مجھے چانسز ملتے گئے تو آبویسلی وٹ ایور چانس آئی ہیڈ ان فرنٹ آف می, میں نے اسی کو اویل کیا. آج کل اسکلز کا ٹائم ہے تو پیپل کین ہیو اسکلز, اس کے اوپر دے کین میک منی, ارن منی, سسٹین دیم سیلوز.
اور سائڈ بائی سائڈ آبویسلی اف دے وانٹ ٹو ٹرین، گلگت میں جو ہے نا 1-2 ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں. ادروائز میں جو آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، حنزہ کی 2 بہنیں ہیں جنہوں نے لاہور میں ایک یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کیا، وہ وہاں پہ ایک جم میں جو ہے نا ٹریننگ کرتی ہیں، مکس مارشل آرٹس کی ٹریننگ کرتی ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اس کو پروفیشنلی پرسو کریں، تو وہ کی پڑھائی بھی ساتھ چل رہی ہے اور وہ جو ہے نا ٹرین بھی کر رہے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، ایگزیکٹلی کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اپنے جو جس آپ نے کہا جو آپ کو جنون ہے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے آپ کتنا جو ہے نا محنت کر سکتے ہیں اور آپ کتنا کچھ سیکریفائس کر سکتے ہیں. میں شاید 3-4-5 سال میں ایک دفعہ اپنے فیملی سے یا گھر والوں سے ملنے کے لیے گلگت آتا ہوں. یہ چیزیں آپ کو سیکریفائس کرنی ایگزیکٹلی. میں دوستوں کی پارٹیز، شادیاں، برتھ ڈیز، میری بہن کی منگنی ہوئی اس ٹائم پہ میری فائٹ تھی تھائی لینڈ میں. میرے بھتیجے کی جو ہے نا برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، میرے بھانجے بھتیجے پیدا ہو رہے ہیں، میں گھر پہ نہیں ہوں، آیا میں تھائی لینڈ. تو میں اس طرح کی چیزیں سیکریفائس کرنی پڑ جاتی ہیں آبویسلی. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ یار از اٹ ورتھ اٹ، کہ آپ اتنا سیکریفائس کر سکتے ہو کہ کل کو آپ اس سے ایک ایسا فیوچر بنا سکو کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آپ کو ریگریٹ نہ ہو. بالکل. علومی یہ کوشچن میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کیونکہ گلگت میں بھی بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے امپریس بھی ہیں، ایکسائٹیڈ بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو وہ گلگت سے باہر نہیں جا سکتے. تو گلگت میں آپ لوگوں کا کوئی فیوچر پلان ہے اس طرح کا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کا؟ پلانس تو ہمارے ہیں. ہم نے پلان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے چھوٹے سے اسکیل پہ شروع کیا. اسلام آباد میں ہم نے جو ہے نا برانچ آؤٹ کیا، 2-3 برانچز بنائیں. ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ماڈل انسکسیسفل رہا، کیونکہ ایک ہی شہر میں جب ہماری مین پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم ایک چیز ڈیلیور کرتے ہیں، وہ ہے کوالٹی. ہم بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں زیادہ پیسے دے رہا ہے، کہاں ہمیں زیادہ بزنس کا فائدہ ہے. بزنس میں ہمیں بے شک لاس بھی ہو رہا ہو، بٹ وی وڈ اسٹل پریفر کوالٹی اوور ایوری تھنگ، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہمارے مورلز اس طرح کے ہیں کہ ہم کوئی ایک چیز اگر ہم کوالٹی میں ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ہم وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں ہم انہیں کو کلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تائیکوانڈو کے بہت اچھے جو ہے نا ٹرینرز ہیں ایوری تھنگ، ایون دو ہم کوچ احتشام، کوچ سلطان اینڈ مائی سیلف ہم لوگ تائیکوانڈو کے بلیک بیلٹس ہیں، لیکن ہم لوگ کسی کو تائیکوانڈو ٹیچ نہیں کرتے کیونکہ وی ہیو بین آؤٹ آف ٹچ فار آلموسٹ 12-13 ایئرس. 13 سال سے ہم لوگ مکس مارشل آرٹس کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اور کسی کو مکس مارشل آرٹس بہت ایمانداری سے آپ کو اپنے فن پھر دوسروں کو ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ہر ایک پروفیشنل کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ کی جو پروفیشنل فیلڈ آف ورک ہے اس میں اگر آپ ایکسپرٹیز آپ کی ہیں تو آپ اسی کے اوپر کام کریں یا اسی کو ڈیلیور کریں، اسپیشلی جب آپ سروس دے رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ویٹ لوز، ویٹ گین اور جو ہے نا سیلف ڈیفینس سیکھنا ہے، یہ ہماری ایکسپرٹیز ہیں تو ہم اس میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز میں آ جائے کہ ہمیں گن چلانا سکھا دیں، ہمیں ڈرائیونگ سکھا دیں، obviously we don't know how to do that right. تو وہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم وہ ٹیچ نہیں کرتے، تو ہم جو ہے نا ان کو کوئی مس گائڈ نہیں کرنا چاہتے. سو اسی لیے جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کوالٹی کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، which is why ہم لوگ دوبارہ ریسٹرکٹ ہو گئے ایک ہی جم، ایک ہی فیسلٹی کے اوپر. تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جتنا اچھا ٹرین کریں گے اسٹوڈنٹس کو، اتنا ہم ان کو ایز اے ٹرینر ٹرین کریں گے، کہ ان کو ٹرینر بنانے کے لیے ٹرین کریں گے تو وی کین ایزیلی برانچ آؤٹ. بالکل. اب گلگت میں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سکھاتے بھی ہیں، جو کہ اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ہم نے ایک ماڈل ٹرائی کیا ہے. وہاں پہ ایک ماڈل جو ہے نا ہم نے ایکسپیریمنٹل جو ہے نا وہاں پہ چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ دیٹ از بین سکسیزفل. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی گلگت یا ہنزا میں کسی ایک ایریا میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکیڈمی ہو جہاں پہ جو ہے جی بی کی جتنی بھی یوتھ ہے وہ آئیں، دے کین ٹرین. اور آج کل جو ہمارا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہراسمنٹ کا، منشیات کا اور آل سارٹس آف نیگیٹو تھنگس، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہماری طرف سے کنٹرول کر سکیں، بیکاز دیز آر دا تھنگس جو جن کے اوپر ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں بھی. بالکل. جی. تو علومی بہت اچھا لگا آپ آئیں، آپ نے ٹائم نکالا، اور ہم آپ کے جو فیوچر پلانس ہیں آپ کو بیسٹ آف لک کہیں گے، اور جتنے بھی جی بی کے یوتھ ہیں ان کی طرف سے تھینکس کہیں گے کہ آپ جی بی کے یوتھ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا پروموٹ کر، خاص کر کے فیمیل سائڈ سے میں اسپیشلی کہوں گی کہ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں فیمیلز جو آپ کے لائک شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریک سوٹ میں ہوتے ہیں، تو میں بہت امپریس ہوتی ہوں ان سے بھی. تو بہت تھینکس، آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ فیوچر کے لیے، اور بہت زیادہ امیدیں ہیں گلگت کے جتنے بھی عوام اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اگلی دفعہ بھی آپ انڈیا کو اور اس طرح کے اور بہت سارے کنٹریز کو ہرا کے آئیں. آئی ایم این کی طرف سے آج کا جو ہمارے پروگرام ہے وہ اختتام پہ پہنچتا ہے. اب میرے تو دل کر رہا تھا اور بہت سارے باتیں کروں، بہت سارے اور چیزیں، لیکن
ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ چکا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی, لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اس طرح کے اور ہمارے بہت سارے یوتھ ہیں جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام کو ٹائم دیتے ہیں, وہ ہمیں فیوچر میں بھی ٹائم دیں گے. اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے کہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم سے گلگت کے تمام لوگوں کے ساتھ ملیں, لوگوں کو جو میسیج دینا چاہتے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ اوپن ہے, آپ آ جائیں یہاں سے, لوگوں کو چیزیں دے دیں, ان کو جو لائک انفارمیشن کی نیڈ ہے, تو یہاں پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام میں مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ. اللہ حافظ.